بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس کے بعد اس کا جواب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں بھائی آپ پھر سے زحمت دے رہے ہیں۔ ایک ہمارے پڑوس میں ایک معاملہ ہو گیا ہے، تو اس کے بارے میں پتہ کرنا تھا۔ کالج کی لڑکی لڑکے اگر چھپ کے نکاح کر لیتے ہیں اور دوستوں کو گواہ بنا کے، اور باقاعدہ مولوی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں، اور پھر لیکن وہ نکاح جائز ہے یا نہیں، جس میں کوئی رشتہ دار شامل نہیں ہوتا، بس دوست گواہ ہوتے ہیں اور بالغ ہیں وہ دونوں، اور جو ہے وہ ان کے اب وہ نکاح جو ہے رجسٹرڈ نہیں کرواتے، ڈر کی وجہ سے کہ کسی کو پتہ لگ جائے گا، اس وجہ سے تو وہ نکاح رجسٹرڈ بھی نہیں ہوتا۔ تو کیا وہ نکاح جائز ہے؟ وہ نکاح ہو گیا یا نہیں ہوا؟ نکاح جائز ہے یا نہیں؟ کالج کی لڑکیاں اور لڑکے مل کر اپنے آپ نکاح کر لیتے ہیں اور وہ رجسٹر بھی نہیں کرواتے۔ دیکھیے، دو چیزیں ہیں اس سوال کے جواب کے لیے، ایک اس کا شرعی پہلو ہے اور ایک اس کا لیگل پہلو ہے۔ شرعی پہلو تو یہ ہے کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، فنکاحها باطل۔ اگر کوئی عورت اپنے آپ اپنا نکاح کر لیتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نکاح باطل ہے۔ نمبر ایک، یہ اس کی تفصیل میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دوسری جو چیز ہے وہ ان بچوں اور بچیوں کا رجسٹریشن نہ کروانا ہے۔ رجسٹریشن کروانا اسلام میں اتنا اہم نہیں ہے، لیکن موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر بچہ پیدا ہو جاتا ہے یا کسی پریشانی سے یہ کپل گزرتا ہے، یا وہ لڑکی خاص طور پر کسی آزمائش میں مبتلا ہو جاتی ہے، تو اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ لیگلی اس شخص کی بیوی ہے۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایک تو یہ کہ اس کو رجسٹر بھی کرانا چاہیے نکاح کو، اور دوسری جو شرط ہے اس کی پہلی شرط سے زیادہ اہم وہ یہ کہ نکاح کے لیے جو شروط اسلام نے قائم کی ہیں ان کا لحاظ رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اگر ان پر عمل نہیں ہوتا تو نکاح ہوا باطل، تو اس کا نکاح باطل ہے۔ تفصیلات آپ کی خدمت میں سب سے پہلے میں پیش کروں گا۔ سماحت شیخ عبدالعزیز ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے اسی طرح کا سوال کیا گیا تھا، لیجئے آپ کی خدمت میں۔ يسأل ويقول لدينا ما يسمى بيسر عقد النكاح۔ کسی سماج میں آسانی کے طور پر، جیسے کہ ان لڑکوں نے آپس ہی میں مل کر نکاح کر لیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک مشہور ہو گیا ہے کہ آسانی پیدا کرو نکاح میں اور نکاح کر لو۔ وهو الاتفاق بين الزوجين على المهر۔ لڑکا اور لڑکی مہر میں اتفاق کر لیتے ہیں، وإحضار شاهدين بغير إذن الولي، اور دو گواہ بھی لے آتے ہیں جبکہ اس کے ولی کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا، لڑکی کے ولی کو۔ إما لعدم حضوره أو لعدم إذنه، فهل هذا العقد يعتبر صحيح؟ ليس بصحيح۔ شیخ فرما رہے ہیں لیس بصحیح، یہ جو نکاح ہوا ہے لڑکی اور لڑکے نے کالج کے دوستوں کے ساتھ جو شامل ہو کے نکاح کیا ہے، لیس بصحیح، یہ صحیح نہیں ہے۔ لا عقد الا بولی، لا عقد الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر کوئی عقد، کوئی نکاح کا نکاح نامہ، نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم
الحديث الصحيح لا نكاح إلا بولي. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے صحیح، لا نکاح الا بولی، نکاح کی اجازت کے بغیر، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. فالمرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها، فلا بد من نكاح. عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی اور نہ ہی وہ کسی دوسری عورت کا نکاح کر سکتی ہے. من الولي النكاح يحضر 4: الولي، نکاح کے لیے جو شرائط بیان کی جا رہی ہیں وہ نکاح ولی کی رضامندی شرط ہے، والزوج والشهيد. لڑکے اور لڑکی کی رضامندی بھی شرط ہے، لا، هذا هو النكاح الشرعي. اور 2 گواہوں کا ہونا بھی شرط ہے اور مہر کا ہونا بھی شرط ہے. ولي وهو أقرب العصبة إلى المرأة، أبوها ثم جدها والغني على ابنها. اور ولی کون ہو سکتا ہے؟ ولی لڑکی کا باپ ہو سکتا ہے، لڑکی کا دادا ہو سکتا ہے، اور لڑکی اگر یہ نہیں ہے تو اس شکل میں لڑکی کا بھائی ہو سکتا ہے، یا لڑکی کا وہ قریبی رشتہ دار جو کہ اس کی ذمہ داری سنبھالتا ہو. ایسا نہیں ہے کہ لڑکی خود نکاح کر لے. هو ثم ابنها ثم ابن ابنها وإن نزل ثم أخوها الشقيق ثم أخوها الأب ثم بقية العصبة. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف یہاں سعودی عرب کے تمام علماء اس بات کے قائل ہیں، اور یہی فتویٰ سماحت الشیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے دیا ہے کہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے والد کی اجازت کے بغیر شادی کرے، کیونکہ وہ اس کا ولی ہے اور اس سے زیادہ غور و فکر کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن باپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے صالح کف نیک اور لڑکی کے برابر و مناسب عزت و رتبے والا لڑکا اگر کوئی مل جائے تو اس کو رد نہیں کرنا چاہیے، اسی کے ساتھ شادی کر دینی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا آتاکم من ترضون دینہ، جب تمہارے پاس ایسا شخص شادی کے لیے آئے جس کے دین اور امانت کو تم پسند کرتے ہو تو اس سے شادی کر دو. اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد رونما ہو جائے گا. لڑکی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ ایسے آدمی کے ساتھ نکاح پر اصرار کرے جس سے اس کے والد راضی نہ ہوں، کیونکہ والد لڑکی کے مقابلے زیادہ سوجھ بوجھ اور غور و فکر کرنے والا ہے، اور اس کے لیے بھی کہ وہ لا علم اور نہ تجربہ کار ہے. ہو سکتا ہے کہ اس مرد سے شادی نہ کرنے میں ہی اس کی بھلائی ہو. اور قرآن کریم میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ممکن ہے کہ تم جس چیز کو پسند کرتے ہو اس میں تمہارے لیے خیر نہ ہو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو. لڑکی کو چاہیے کہ اللہ سے سوال کرے اور اس کے لیے نیک اور صالح مرد کا انتخاب فرمائے. بالغ لڑکی کے لیے جائز نہیں کہ اس کے اور کسی جوان لڑکے کے درمیان بات چیت یا خطوط کا سلسلہ قائم ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ ایسے معاملے کی طرف لے جائے جس کا انجام اچھا اور قابل ستائش نہ ہو. دوستوں، اب اس مختصر سی گفتگو کو پیش کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں ایک اور آڈیو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اس کو بھی آپ غور سے. ولی کے بغیر نکاح. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کوئی لڑکا کسی لڑکی سے محبت کر کے والدین کی مرضی کے بغیر شادی کر سکتا ہے؟ یہ سوال ہمارے پاس 29 ستمبر سن 2001 کو آیا تھا محمد دانیال حیدرآباد سے، اور ہم نے اس کا جواب فضیلت شیخ معراج ربانی حفظہ اللہ سے پوچھا تھا، جو کہ ہندوستان میں اخبارات میں بھی شائع ہوا. آپ کی خدمت میں بھی واٹس ایپ کے ذریعے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. فضل شیخ معراج ربانی نے جواب دیا، نکاح کے مسائل میں سے یہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے، اور اس بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مکمل رہنمائی فرمائی ہے. لہذا امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا نکاح الا بولی، یعنی ولی کے بغیر نکاح نہیں. اس حدیث کو اصحاب سنن نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم
اور ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث مبارک میں مسلمانوں کے لیے اس مسئلے میں صحیح رہنمائی موجود ہے، اور واضح طور پر یہ بات ثابت ہے کہ ولی یا سرپرست کی مرضی کے بغیر کسی بھی لڑکی سے نکاح ممکن نہیں۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ اسے ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ یہ فرما دینا ہی کافی تھا کہ اس عورت کا نکاح باطل ہے جو اپنے ولی کے بغیر نکاح کرے، لیکن اس بات کو آپ نے کئی مرتبہ اس لیے فرمایا تاکہ امت پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے اور شر کا ہر دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ اور اسی مسئلے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ لا تنکح الامرأ، ولی یا اس کے خاندان میں سے سمجھدار یا حاکم کی اجازت کے بغیر عورت کا نکاح نہ کیا جائے۔ اسے موطا امام مالک نے روایت کیا ہے۔ لہذا لڑکا اور لڑکی کی یہ محبت اور ان کا بغیر ولی کی اجازت کے نکاح غیر شرعی امر اور معاشرے میں بے حیائی کا باعث ہے، اور یہ نظریہ کہ نکاح صرف دو آدمیوں کا معاملہ ہے ویسٹرن سویلائزیشن کا نظریہ ہو سکتا ہے، اسلام کا ہرگز نہیں۔ اس دنیا میں بسنے والوں کی عصمت اور عفت کی حفاظت اسلام کرتا ہے، لہذا اس فکر کو ختم کرنے کی ضرورت ہے جو اس بات کی اجازت دیتی ہو کہ اس طرح کے نکاح جائز ہیں۔ اس طرح کی تلخ حقیقت کو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا کہ بچیاں اپنے سرپرستوں کو نظر انداز کریں اور اپنے نکاح جہاں مرضی آئے کر لیں۔ معزز ناظرین کرام، اس گفتگو کے اخیر میں آپ کی خدمت میں صرف اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ بچیوں کو نہایت ہی سنجیدگی سے اس مسئلے پر آپ ایجوکیٹ کریں، ان کے سامنے اس حدیث کو ضرور پیش کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نکاح کو باطل قرار دیا ہے جو کہ عورتیں خود کر لیتی ہیں۔ لہٰذا بچوں اور بچیوں کے نکاح میں آسانیاں پیدا کریں، لیکن انہیں اتنی آسانیاں بھی پیدا مت کرنے دیں کہ وہ خود ہی وہ فیصلے اور وہ جرت ان کے اندر پیدا ہو جائے کہ وہ بغاوت جس طریقے سے ان بچیوں نے کیا ہے کہ کالج کی بچیاں خود ہی نکاح کر رہی ہیں، یہ نہ کر پائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے سماج کی اصلاح فرمائے، ہماری بچیوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کے لیے بہتر مستقبل کے دروازے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے نیک اور صالح بچیوں کے لیے بچے اور لڑکوں کے لیے بچیاں ان کے حصول میں اللہ رب العالمین آسانیاں فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عاقل، نور ٹی وی۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون